اچھا، تو ویزا اپلیکیشن فائل کے اندر جو ہے جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ آتا ہے وہ ہے ویزا اپلیکیشن فارم. ویزا اپلیکیشن فارم کے اندر جو ہے تو وہ آپ فل کریں گے. اس کی میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے جو ہے تو ویزا اپلیکیشن فارم کو جو ہے تو فل کرنا ہے. اس کے بعد دوسری آئے گی آپ کی ڈاکومنٹ جو اہم ہے، وہ ہے آپ کا ایڈمیشن لیٹر. جو آپ نے جس یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا ہے اس کا ایڈمیشن لیٹر ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے تو اور جو اہم ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر آتی ہے آپ کی سپورٹنگ ڈاکومنٹس فائنینشیل، اس کو دکھانے کے لیے. تو اگر آپ کو اسکالرشپ ملی ہوئی ہے، آپ اپنا اسکالرشپ کا وننگ جو لیٹر ہوتا ہے وہ اٹیچ کریں. اگر آپ کو اسکالرشپ نہیں ملی ہوئی تو آپ جو ہے تو اپنے ابو کے جو ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ کریں گے. اور منیمم جو ہے تو آپ کے پاس اکاؤنٹ کے اندر ہونے چاہیے پر منتھ آپ لے اراؤنڈ 650 یورو سے 700، اس کے درمیان آپ پر منتھ حساب کریں. تو یہ جب آپ ملا لے تو اگر ہم 700 کا حساب کرتے ہیں تو 7000 یورو از اراؤنڈ 15 لاکھ 16 لاکھ روپے بنتے ہیں. صحیح ہے، 15 سے 16 لاکھ روپے آپ جو ہے تو اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. اب یہاں پر اکاؤنٹ میں ڈالنا کوئی بڑا ترا نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کے پاس صحیح وہ ہو کہ ہاں جو ہے تو میں نے یہ پیسے ڈالے ہیں اور اس پیسوں کے اندر جو ہے تو یہ ان کے سورسز ہیں. میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس بتاتا ہوں. دیکھیں، جس ٹائم میں اپنی ویزا اپلیکیشن فائل کیا، دو باتیں کی جاتی ہیں. ایک تو یہ بات کی جاتی ہے کہ جب آپ ویزا اپلیکیشن جمع کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے 6 مہینے پہلے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں کیونکہ آپ کے پیسے مینٹین ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے کیونکہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اور پھر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا ویزا اپلیکیشن فائل سبمٹ کر دی تو اس کے بعد بھی جو ہے تو آپ یہ پیسے جو ہے تو 3-4 مہینے نہیں نکالیں گے جب تک آپ کا ویزا ڈیسیجن نہیں آتا، کیونکہ اس کا جو ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے اور ایک غلط امپیکٹ پڑتا ہے. یہ بھی جھوٹ بات ہے، جھوٹ ہے نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ اس طرح نہیں ہوا. میں آپ کو اپنا سیناریو بتاتا ہوں کہ جس ٹائم میں اپلائی کر رہا تھا تو فروری کے اندر میرے ابو جو تھے تو وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور میری ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنے کی جو ڈیٹ تھی وہ اراؤنڈ تھی 13 یا 14 اکتوبر تھی. لیکن آپ کو پتہ ہوگا جب کوئی سرکاری آفیسر جو ہے تو وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کی پینشن یا اور جو جی پی فنڈ اور جتنے بھی پیسہ ہوتا ہے وہ ریلیز ہونے میں جو ہے تو ٹائم لگتا ہے. اس دنوں کے اندر کووڈ آ گیا تھا تو فروری کے اندر جو ہے میرے ابو ریٹائر ہوئے. کووڈ آیا، کووڈ کی وجہ سے جو ہے تو لوگ نہیں جا رہے تھے اور شروع کی ویو تھی، ہر بندہ ڈرا ہوا تھا. میرے ابو کا پروسیجر بہت زیادہ لمبا ہو گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 27 ستمبر کو میرے ابو کی جو بینک سٹیٹمنٹ تھی، میرے ابو کے اکاؤنٹ کے اندر پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو 12,000 تھے کہ کتنے روپے پڑے ہوئے تھے، اس طرح کچھ تھا. اور 28 کو جو ہے تو میرے ابو کے اکاؤنٹ کے اندر ایک دم سے ایک بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ان ملینز. صحیح ہے، تو اب 12 دن بعد میری انٹرویو ہے. ظاہری بات ہے جب میں ویزا آفیسر کے سامنے بیٹھوں گا وہ بولے گا کہ یار یہ تم نے کیا ایک دم سے جو ہے تو اتنی بڑی ٹرانزیکشن کی ہے کہ ایک طرف تمہارے 10,000 روپے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو تم نے جو ہے تو ملینز کے اندر جو ہے تو تم نے ٹرانزیکشن کر دی ہے، ڈپازٹ ہو گئے ہیں پیسے، تو یہ کہاں سے آئے ہیں. میں گیا ہوں انٹرویو کے لیے. سب سے پہلا سوال اس نے مجھے یہ کیا، کہتا ہے 28 کے اوپر اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس کے سورسز کیا ہیں. میرے ساتھ یہ تھا کہ جب آپ جینوئن ہوتے ہیں نا تو آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ابو یہ اوریجنل ڈاکومنٹس تھے جس کے اندر ان کی جس فارم کے اندر وہ کام کرتے تھے اس کے ریسپٹس پڑے ہوئے تھے کہ ہاں یہ ہمارے نیشنل حکومت کی اکاؤنٹ سے جو ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے. میں نے کہا یہ دیکھے، اس نے کہا بالکل صحیح ہے، وہی ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے ویزا اپلیکیشن سبمٹ کی ہے 12 سے 13 اکتوبر کو. اس کے بعد میری بہن اور میرے بھائی دونوں کی شادی ہونے والی تھی ایک ہی ساتھ. اور آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے اندر شادیاں کس طرح ہوتی ہیں، تو سوال نہیں پیدا ہوتا تھا کہ میرے ابو جو ہے 3 سے 4 مہینے جو ہے تو پیسے نہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے نکالیں. ہم جو ہے تو اسی طرح اپنے اکاؤنٹ کو یوز کرتے تھے اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. میرا ویزا بھی آ گیا، آرام سے میں آیا ہوں. تو یہ باتیں جو ہے نا
جس دن میں انٹرویو کے لیے گیا تھا وہاں پر ایک بندہ میرے ساتھ آیا تھا، اس کی 4.5 ملین کی اسٹیٹمنٹ تھی، جو کہ بنتے ہیں 45 لاکھ. دوسرا ایک بندہ تھا، اس کی 1 کروڑ سے اوپر کی اسٹیٹمنٹ تھی. ان دونوں کا جو ہے تو ویزا ریجیکٹ ہوا ہے. صحیح ہے. اب یہ 45 لاکھ والا بچہ جو تھا، تو یہ جینون کیس تھا. میں جانتا تھا، پشاور کا تھا، ان کے ابو کی شو روم تھی، صحیح وہ بندہ تھا. لیکن بس نصیب اور قسمت کی بات ہے. دوسرا جو بندہ تھا جس کی 1 کروڑ سے اوپر کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو ریجیکشن ملی. تو دیکھیں، میں آپ کو یہ بولوں گا کہ زیادہ پیسہ دکھانا سے کوئی امپریس نہیں ہوتا. آپ کے پاس صحیح مطلب اس چیز کے پروف ہونے چاہیے ڈاکومنٹیشن کے اندر، کہ کس طرح جو ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے یا کہاں سے یہ انکم آ رہی ہے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، بہت ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب جاتے ہیں اگلے اس کے بارے میں، وہ ہے یہ جب ہو گئی اس کے بعد انگلش لینگویج کی سرٹیفکیٹ. اچھا، انگلش لینگویج کی سرٹیفکیٹ جو ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ وہ ہیں. دیکھیں، اٹلی کے اندر یونیورسٹیز کی جو ہے نا انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کچھ یونیورسٹیز آپ سے مانگتی ہیں، مینڈیٹری ہے. کچھ یونیورسٹیز جو ہے تو وہ آپ کو بولتی ہیں کہ یونیورسٹی کی انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایمبیسی کی جو ہے تو ریکوائرمنٹ ہے انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ، آئٹ سے یا ٹوفل سے یا کسی بھی اس سے. لیکن کچھ کیسز کے اندر، جس ٹائم میں اپلائی کر رہا تھا اس ٹائم میں جو تھا تو کووڈ کی وجہ سے انہوں نے یہ ریلیکسیشن دی ہوئی تھی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے تو ہم یہاں پر ہی جو ہے ایمبیسی کے اندر آپ کی انگلش لینگویج سکلز کو جج کریں گے، اور اگر ہمیں لگا کہ ہاں آپ کی انگلش صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آج کل جو ہے تو میرے خیال میں جو ہے تو وہ مانگ رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کیونکہ 3 سال ہو گئے ہیں. اب آپ نے جو ہے انگلش لینگویج سرٹیفکیٹ بھی اب لگا لی. اس کے بعد جو اور اہم ڈاکومنٹس آتے ہیں اس کے اندر آتا ہے آپ کا ہیلتھ انشورنس. ہیلتھ انشورنس کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی آپ کا ٹریول ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے. ٹریول ہیلتھ انشورنس اسے بولتے ہیں. پاکستان کے اندر اس چیز کا کانسیپٹ ابھی نہیں آیا ہوا، لیکن باہر ملکوں کے اندر ہیلتھ انشورنس ایک بہت ہی اہم چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی یا آپ کو کچھ ایمرجنسی ہو گئی تو اس صورت میں جو ہے تو یہ کمپنی جو ہے تو آپ کو ایک خرچے کو اس حد تک افورڈ کرے گی. تو جو بہت امپورٹنٹ نہیں، جو سب سے اچھا ہے، تو بہت سارے ہیلتھ انشورنس کی کمپنیز ہیں. میں نے خود اپنا یونائٹڈ سے کروایا تھا، بیکاز یونائٹڈ کا سب سے اچھا یہ ہے کہ ان کیس اگر آپ کو ویزا نہیں ملتا، آپ کو ویزا کی ریجیکشن ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ریفنڈ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس سیف سائڈ پر رہنے کی ایک بہت بڑا فائدہ ہے. آپ نے ہیلتھ انشورنس اپلائی کرنی ہے، ٹریول ہیلتھ انشورنس اس کو بولتے ہیں، اپلائی کرنی ہے 360 ڈیز کے لیے. اراؤنڈ میرے ٹائم میں اراؤنڈ 10 سے 12 ہزار روپے میں آ گئی تھی. اور ایسے ہیلتھ انشورنس سے کروائیں جو آپ کو ایشورٹی دے کہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کو یہ ریفنڈ کرا دیں گے. اس کے بعد آپ نے فیس جمع کرنی ہوتی ہے. فیس آپ جو ہے تو ایمبیسی جا کر ہی جمع کرتے ہیں. میرے ٹائم میں 8,500 روپے تھی. اب مجھے پتہ نہیں ہے، میں بھی کیونکہ یورو جو ہے تو اب اوپر ہو گیا، تو زیادہ سے زیادہ 15,000 یا 20,000 روپے ہوگی آپ کی ویزا اپلیکیشن سبمٹ فیس جو ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈاکومنٹس ہوں گے، اس لسٹ کے اندر آپ دیکھ لیں. لیکن جو اہم ہے، جو آپ کی ویزا اپلیکیشن کے اوپر ایک امپیکٹ ڈالتے ہیں اور جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے تو یہ ہے. اس کے بعد آپ جو ہے تو اپنے آپ کو ویزا انٹرویو کے لیے تیار کریں. ویزا انٹرویو بھی میٹر کرتا ہے. کچھ جو ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے بہت لمبے سوالات کیے جاتے ہیں، آپ کون سے پروگرام میں جا رہے ہیں، کون سے اس میں جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے تو بہت ہی نارمل، جیسے میرا انٹرویو اراؤنڈ 3 سے 4 منٹ کا تھا مے بی. تو اب ہم جو ہے تو اس کے بعد ملیں گے. ہمیں ویزا مل گئی ہے اور ہم بات کریں گے کہ ویزا ملنے کے بعد آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں. اچھا، یہاں پر 2 اور چیزیں تھیں. ایک، آپ نے ویزا اپلیکیشن فائل کے اندر ایک اکاموڈیشن کی بتانی ہوتی ہے. اکاموڈیشن کے آپ جب جائیں گے تو یہ ڈمی اکاموڈیشنز ہوتی ہیں. اس کے لیے جو ویب سائٹ یوز ہوتی ہے وہ ہے booking.com. اس کے اندر آپ ریزرویشن کر لیتے ہیں اور آپ پیسے نہیں پے کرتے. یہ بہت اہم ہے. دیکھیں، جب آپ ویزا اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کو
سیف سائڈ پر رہنے کی ضرورت ہے. ایسے کام نہیں کرنے کہ اگر آپ کی ویزا ریجیکٹ ہوئی ہے تو اس کیس کے اندر آپ کے جو پیسے ہیں وہ ڈوب گئے. نہیں، آپ کو ایسا کام کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ جو ہے تو ایک قسم سے اگر آپ کو نہ بھی ملے تو وہ آپ کو ریفنڈ ہو جائے. اس لیے جو ہے تو آپ کو ریئل ریزرویشنز نہیں کرانی ہوگی. صحیح ہے، آپ کو کرانی ہوگی ڈمی ریزرویشنز. ڈمی ریزرویشنز یہ ہوتی ہے کہ آپ ریزرویشن کرا لیتے ہیں، وہ آپ کو پراپر ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں لیکن آپ نے پیسے پے نہیں کیے ہوتے. آپ نے بولا ہوتا ہے کہ میں پے ایٹ دا ہوٹل کروں گا. اور اس کے بعد جو فلائٹ ہے، فلائٹ بھی جو ہے تو وہ آپ ڈمی فلائٹ دیتے ہیں. آپ صرف ان کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے تو اگر ویزا آتا ہے تو ہم ان ڈیٹس کے اراؤنڈ جو ہے تو ہم موو کریں گے. صحیح ہے، یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ملتے ہیں اور بات کریں گے کہ آپ کا ویزا جب آ جائے اس کے بعد آپ کو کیا کام کرنے ہوں گے.